Assalamu alaikum bachcho, how are you? Hope all of you are fine, safe and sound. Today we are going to start our fifth lecture, and today we will have to cover Pakistan's relation with SAARC countries. پاکستان کے سارک ممالک کے ساتھ تعلقات. سارک جو ہے دیٹ از این آرگنائزیشن فار ساؤتھ ایشین کنٹریز اینڈ it's the abbreviation of South Asian Association for Regional Cooperation. This is an organization for regional cooperation of the South Asian countries. یہ جنوبی ایشیا کے جو ممالک کی تنظیم ہے برائے علاقائی تعاون. ٹھیک ہے، وہ علاقہ جس میں یہ تمام ممالک آتے ہیں جسے ساؤتھ ایشیا بولتے ہیں، اس ایریے کے اس ریجن کے تمام ممالک کی یہ تنظیم ہے. اور اس کا جو آئیڈیا تھا اس کی فارمیشن کا واز پریزنٹڈ بائی دا ایکس پرائم منسٹر آف بنگلہ دیش. بنگلہ دیش کے جو سابق وزیر اعظم تھے مسٹر ضیاء الرحمان، انہوں نے اس کا آئیڈیا پیش کیا تھا 1990 میں. بٹ دس آرگنائزیشن واز ایکچولی اسٹیبلشڈ ان 1985. 1985 میں یہ آرگنائزیشن جو تھی اس کا قیام عمل میں آیا، اور بیسک ایم جو تھا اس آرگنائزیشن کا وہ تھا ٹو انکریز دی جوائنٹ کوآپریشن امنگ دی ممبر کنٹریز کے اس کے جو رکن ممالک ہیں ان کے درمیان آپس کا باہمی تعاون جو ہے اس کو بڑھایا جائے، اسے فروغ دیا جائے، اسے پروموٹ کیا جائے، انکریز کیا جائے. اور اس آرگنائزیشن کے ممالک جو ہیں ان میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، مالدیوز، بھوٹان اور افغانستان جو ہیں وہ اس تنظیم کے ممبر ممالک ہیں. اور کچھ ایمز اینڈ آبجیکٹیوز جو تھے وہ اس آرگنائزیشن کے تھے. جب یہ آرگنائزیشن اسٹیبلش ہوئی، جب یہ آرگنائزیشن بنی، تو اس آرگنائزیشن کے کچھ اہم مقاصد تھے جو انہوں نے حل کرنے کے لیے یہ آرگنائزیشن بنائی تھی. اس میں سب سے پہلا مقصد یہ تھا کہ جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں ان کے جو ممالک ہیں ان کے درمیان کلیکٹیو سیلف ریلائنس پیدا کیا جائے، کلیکٹیو اجتماعی خود انحصاری کو بڑھایا جائے اور ان کو مضبوط کیا جائے. ان کے درمیان، ان تمام ممالک کے درمیان جو کلیکٹیو خود انحصاری ہے اس کو بڑھایا جائے اور اسے مضبوط کیا جائے کہ وہ آپس میں اپنے مسائل کو خود حل کر سکیں، بجائے اس کے کہ وہ سپر پاورز یا یورپین کنٹریز یا دوسری کنٹریز کی طرف جائیں. اس کے بعد دوسرا اس کا ایم تھا کہ جو ممبر کنٹریز ہیں ان کے درمیان اکنامک، جو معاشی، کلچرل، ٹیکنالوجیکل اور جو سائنٹیفک فیلڈز ہیں ان کے درمیان باہمی تعاون کو اور مدد کو فروغ دیا جائے، کہ انکریج کی جائے ایکٹیو کولیبریشن اور میوچل اسسٹنس امنگ دی ممبر کنٹریز ان ڈفرینٹ فیلڈز لائک اکنامک، کلچرل، ٹیکنیکل اینڈ سائنٹیفک فیلڈز. ٹھیک ہے، کہ جو ہمارے معاشی، ثقافتی، ٹیکنالوجی اور سائنسی میدانوں میں آپس میں تعاون کیا جائے اور ایک دوسرے کی مدد کو پروموٹ کیا جائے. پھر اسٹرینتھن کیا جائے کوآپریشن آپس میں باہمی دلچسپی کے موضوعات پر، آپس میں کارپوریشن کو بڑھایا جائے، مضبوط کیا جائے ان میٹرز کے اوپر جن میں جو کہ مشترکہ موقف اختیار کرنا چاہیے. مشترکہ جو ہمارے انٹرسٹ کی چیزیں ہیں، جو ہمارے کامن انٹرسٹ کے میٹرز ہیں، وہ انٹرنیشنل فورم پر پوری دنیا کے سامنے انٹرنیشنلی جو ہمارے اپنے کامن انٹرسٹس ہیں ان میں بھی ہمیں اپنا تعاون جو ہے وہ بڑھانا چاہیے اور ہمیں بتانا چاہیے ایک ہو کے، مضبوط ہو کے، کہ ہمارے یہ مسائل جو ہیں یہ کامن ہیں. پھر اس کے بعد تنظیم جو ہے اس کے جو
میوچل جو جوائنٹ کارپوریشن ہے اس کے فروغ کے لیے 11 فیلڈز جو تھیں ان میں تعاون کیا گیا، جن میں ٹیلی کمیونیکیشن، میٹرولوجی، ٹرانسپورٹ، جہاز رانی، سیاحت، زرعی تحقیق، مشترکہ باہمی منصوبوں کے فروغ، سائنسی، تکنیکی اور جو ایجوکیشنل فیلڈز تھیں اس میں بھی جو کارپوریشن تھا اس میں بڑھایا گیا، کارپوریشن کو بڑھایا گیا۔ مطلب یہ کہ صرف کسی ایک فیلڈ یا کسی ایک مقصد کے لیے یہ آرگنائزیشن نہیں تھی، بلکہ ڈفرینٹ فیلڈز کو یہ کور کرتی تھی اور ڈفرینٹ فیلڈز میں کارپوریشن کو بڑھایا گیا۔ اس کے بعد جو سارک کے ممالک تھے ان کے درمیان کئی ایگریمنٹس ہوئے، کئی سمجھوتے کیے گئے اور ریجنل بیسس کے اوپر بہت سے فائدے بھی اس سے حاصل ہوئے۔ فار ایگزامپل سارک کھیلوں کا انعقاد کرایا گیا، سارک گیمز جو تھیں وہ کرائی گئیں، جس کے نتیجے میں 8 ممالک کے جو کھلاڑی تھے وہ ہر سال ان گیمز میں شریک ہوتے تھے، ان میں شرکت کرتے تھے، اور اس سے ہمارا آپس کا جو باہمی جو ہمارا تعاون تھا اس کو فروغ دے رہے تھے۔ سارے پلیئرز جو تھے ڈفرینٹ کنٹریز سے جاتے ہیں اور گیمز میں حصہ لیتے ہیں، تو ہم کارپوریشن کو انہانس کر رہے ہیں، اسٹرینتھن کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہماری نیوکلیائی جو انسٹالیشنز تھیں، تنصیبات تھیں، اور ہماری جو ایئر سروسز ہیں، فضائی سروسز ہیں، اس کے بھی کئی معاہدے جو ہیں ان ممالک نے آپس میں کیے، اور اس جو یہ ایسوسیشن ہے اس سے ہمیں بہت سی فیلڈ میں فائدے جو تھے وہ حاصل ہوئے۔ اس کے بعد سب سے پہلے ہم پڑھیں گے پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کس نوعیت کے ہیں؟ پاکستان نے 1974 میں لاہور میں جو سیکنڈ اسلامک ہیڈز کانفرنس ہوئی تھی پاکستان کے شہر لاہور میں، اس کے موقع پر بنگلہ دیش کو تسلیم کیا تھا۔ بنگلہ دیش جو تھا وہ 1971 میں پاکستان سے الگ ہوا تھا، ویسٹ پاکستان سے الگ ہوا تھا ایسٹ پاکستان، اور 1974 میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو تسلیم کیا تھا سیکنڈ ہیڈز کانفرنس کی کے موقع پر۔ اس کے بعد جو جولائی 1976 میں ڈھاکہ میں جو دونوں کنٹریز تھے ان کے درمیان جہاز رانی، بینکنگ اور ٹیلی کمیونیکیشن کے شعبوں کو بہتر کرنے کے لیے ڈفرینٹ ایگریمنٹس جو تھے وہ سائن ہوئے، اور 1985 میں سارک کی جو فرسٹ میٹنگ تھی وہ ہیلڈ ہوئی 1985 میں، اور 7th میٹنگ جو تھی سارک کی وہ 1993 میں ڈھاکہ میں منعقد ہوئی۔ اینڈ دا کیپٹل آف بنگلہ دیش where many steps were taken، ڈھاکہ جو ہے دیٹ از دا کیپٹل آف بنگلہ دیش، اور جہاں پر بہت سارے جو سٹیپس تھے، بہت سارے اقدامات کیے گئے تاکہ آپس کی تجارت جو ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کی ڈفرینٹ سارک کنٹریز کے ساتھ ان کو پروموٹ کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور 1993 میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا جس کے اکارڈنگلی پاکستان جو تھا وہ آنے والے 2 سالوں میں بنگلہ دیش کو پرووائڈ کرے گا 300 ٹریکٹرز۔ یہ ایگریمنٹ جو تھا 1993 میں ہوا کہ آنے والے 2 سالوں میں بنگلہ دیش کو پاکستان 300 ٹریکٹرز جو ہے وہ دے گا۔ اس کے بعد جو 2005 میں جو پاکستان کی سارک کی 13ویں سربراہی کانفرنس ڈھاکہ میں منعقد ہوئی، ڈھاکہ میں ہیلڈ ہوئی 2005 میں 13th جو تھی وہ کانفرنس، اور اس میں بنگلہ دیش کی جو وزیر اعظم تھی خالدہ ضیاء، ان کو اگلے سال کے لیے الیکٹ کیا گیا ایز دا پریزیڈنٹ آف سارک اگلے سال کے لیے، اور اس اجلاس میں پاکستان نے جو متنازع امور تھے، وہ جھگڑے جو کہ ارائز ہوئے تھے، جو کہ کھڑے ہوئے تھے، ان کو حل کرنے پر زور دیا، اور علاقائی جو مستقبل تھا، اس ایریے کا جو فیوچر تھا، اس کی تعمیر کے لیے یہ کہا گیا
کہ جو کشمیر ایشو ہے وہ انڈینائبل ہے، اس کو حل کیے بغیر ہم جو ہے مستقبل کی کو کنسٹرکٹ نہیں کر سکتے، مستقبل کی گروتھ نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم پاکستان اور انڈیا کے مابین کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کر لیتے۔ اس کے بعد پاکستان اور سری لنکا کے تعلقات ہیں۔ سری لنکا جو ہے وہ ایک جزیرہ نما ملک ہے، ایک آئی لینڈ کنٹری ہے جو چاروں طرف سے سراؤنڈڈ ہے بائی سی، سمندر میں گھرا ہوا ہے، اور یہاں کے جو لوگ ہیں ان کا مین سورس آف انکم جو ہے وہ ماہی گیری ہے، فشنگ ہے، اور سری لنکا میں چائے، کوکونٹ اور ربر جو ہے وہ عام طور پر بہت مقدار میں ملتا ہے، اور وہ ان چیزوں کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اینڈ ارنز فارن ایکسچینج، اور کافی زر مبادلہ کماتے ہیں۔ اور سری لنکا میں سنہالی اور تامل نسلیں جو ہیں، ان نسلوں کے لوگ آباد ہیں، اور دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور یہاں تامل اور سنہالی زبانیں جو ہیں وہ بولی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جی سارک کا جو چھٹا سربراہی 6th سارک ہیڈز کانفرنس تھی، وہ 1991 میں کولمبو جو ہے، جو کہ سری لنکا کا کیپٹل ہے، اس میں منعقد ہوئی، اور ڈفرینٹ پروپوزلز جو تھے وہ ڈسکس کیے گئے فار کنٹرولنگ دا گروئنگ ٹرینڈز آف ٹیررزم اور وائلنس ان ایشیا۔ ایشیا میں جو ہم ٹیررزم ہے، جو ایشیا میں جو جہاریت ہے، جو کہ بہت زیادہ جو ہے وہ ظلم، بہت زیادہ جبر، وائلنس جو ہے وہ ایشیا میں جو پھیلا ہوا ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سارے جو تھے وہ پروپوزلز دیے گئے، اور پرائم منسٹر آف پاکستان جو تھے میاں نواز شریف، اس وقت کے جو ہمارے پرائم منسٹر تھے جو کہ میاں نواز شریف تھے، انہوں نے اس خطے میں جو ایک امن کا قیام تھا، اس کے لیے اقوام متحدہ کا جو یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر تھا، اس کی پابندی اور ایٹمی ہتھیاروں کا جو خاتمہ تھا اس کی تجاویز پیش کی۔ یہ تجویز دی کہ ایٹمی ہتھیاروں کو استعمال نہیں کیا جائے گا، اور 1998 میں سارک کا جو 10th جو کانفرنس ہوا تھا کولمبو میں، اس میں سارک ممالک نے جو پاورٹی تھی اس کو ختم کرنے اور باہمی تعاون کو فروغ دینے پر بہت زیادہ سٹریس کیا تھا کہ ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے جوائنٹ کولیبریشن اور غربت کو ختم کرنا چاہیے۔ اور 2010 میں پاکستان سری لنکا جو انڈیپینڈنٹ تجارت تھی، اس کا بھی ایک معاہدہ ہوا، جس کے تحت دونوں ممالک جو تھے انہوں نے اپنی تجارت جو تھی اسے بڑھانے کے اوپر زور دیا۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے پاکستان اینڈ نیپال۔ نیپال جو ہے وہ ایک پہاڑی ملک ہے، اور اس ملک کی آمدنی جو ہے، اس کا بہت بڑا ذریعہ جو ہے سیاحت ہے، ٹورزم ہے، کیونکہ لوگ بہت زیادہ اس کو دیکھنے آتے ہیں۔ اور دنیا کی سب سے بڑی جو پہاڑی چوٹی ہے، ہائیسٹ ماؤنٹین پیک ماؤنٹ ایوریسٹ، وہ بھی نیپال میں لوکیٹڈ ہے، اور میجر ریلیجن جو یہاں کا ہے وہ جو میجر مذہب جو ہے یہاں کا وہ بدھزم اور ہندوازم، ٹھیک ہے جی، بدھزم اور ہندوازم یہاں کا بہت میجر ریلیجن ہے۔ اب ہم اس کے بعد جو 3rd سارک کانفرنس جو تھی وہ نیپال کے دارالحکومت جو تھا وہ کھٹمنڈو میں ہوئی، اور اس اجلاس میں اقتصادی تعاون جو تھا، اس جو اجلاس میں جو اکنامک جو کوآپریشن تھا، اس کو بڑھانے اور غربت کے خاتمے، ہیلتھ کے لیے، اور جو ہمارا انوائرمنٹ ہے اس میں تعاون، اطلاعات، اور جو ہماری سوشل
ڈیولپمنٹ ہے اور جو ہماری دہشت گردی ہے اس کے خاتمے کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا اور ریزولوشن پاس کی گئی کہ ان سب فیلڈز میں ہیلتھ میں کوآپریٹ کریں گے، سماجی ڈیولپمنٹ میں کوآپریٹ کریں گے، اکنامک جو سیکٹر ہے اس میں کوآپریٹ کریں گے، غربت کے خاتمے میں کوآپریٹ کریں گے، اور جو ہمارا ماحول اور کمیونیکیشن ہے اس کے بھی ہم بارے میں جو ہے وہ جو بات کی گئی اور جو تھی وہ ریزولوشن پاس کی گئی۔ اس کے بعد پاکستان اور مالدیپ جو ہے وہ 1192 جزیروں پر مشتمل جو ہے وہ ہے، اور بحیرہ ہند انڈین اوشن میں یہ واقع ہے، اور یہاں کے لوگ جو ہیں ان کا اہم پروفیشن جو ہے وہ ماہی گیری ہے، فشنگ ہے، اور مالے جو ہے وہ یہاں کا کیپٹل ہے، اور بہت ہی خوبصورت یہ جگہ ہے، لوگ یہاں بہت جاتے ہیں مالے میں، اور یہاں سے کھونگے جو ہیں، جو سپیاں وغیرہ جو ہیں، کاؤنٹس جو ہیں اور سی شیلز جو ہیں وہ اکٹھی کر کے دوسرے ممالک کو بھیجے جاتے ہیں۔ اور 5th سارک کانفرنس جو تھی وہ 1990 میں مالے میں منعقد ہوئی، جو کہ مالدیپس کا کیپٹل ہے، اور جو ہوسٹ کنٹری تھی، جو میزبانی کے فرائض تھے وہ مالدیپ کے صدر نے ادا کیے تھے، اور پاکستانی جو ڈیلیگیشن تھا اس کی جو قیادت تھی وہ وزیر اعظم نے کی تھی، اس وقت نواز شریف تھے وزیر اعظم، اور کویت سے عراق کی جو فوج کی واپسی تھی اور جو اسمگلنگ کی ریسٹرکشن تھی اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا۔ اس کے بعد پاکستان اور بھوٹان ہے۔ بھوٹان، یہ کوسچن بہت آتا ہے کہ بھوٹان پر 3 لائنیں لکھیں، یا پھر نیپال کا بھی بہت کوسچن آتا ہے کہ نیپال کے اوپر بھی 3 لائنیں لکھیں۔ یہ بہت آسان ہے، یو کین ایزیلی لرن۔ بھوٹان جو ہے یہ بھی ایک پہاڑی ملک ہے، اور اس کا دارالحکومت جو ہے، اس کا نام جو ہے وہ تھمپو ہے، اور یہ سچویٹڈ ہے جو وہاں کا دریائے تھمپو ہے اس کے کنارے، اور لوگ جو ہیں وہ منگول قبائل سے تعلق رکھتے ہیں، اور بھوٹان جو ہے اس میں بہت سارے جنگلات ہیں، لوگ لکڑی کاٹ کر روزی روٹی کماتے ہیں، اور زیادہ تر آبادی جو ہے وہ ویلیز میں رہتی ہے، بھیڑ بکریاں پالتے ہیں، ان کا اہم پیشہ ہے یہ، اور بھوٹان کی جو آفیشیل لینگویج ہے وہ ڈونگا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ریلیجن جو ہے وہ یہاں کا یہاں کا بھی بدھزم ہے۔ اور سارک جو ہے اس کے دائرہ کار کے لحاظ سے پاکستان کے بھوٹان کے ساتھ بہت زیادہ قریبی تعلقات ہیں، اور 1985 میں سارک کی جو فارمیشن ہوئی تھی اس کا حتمی خاکہ جو تھا وہ تھمپو بھوٹان میں تیار کیا گیا تھا۔ Now it's the end of today's lecture. Inshallah, in next class we will discuss relationship between Pakistan and America. Till then, Allah Hafiz.